وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نساء درس نمبر 421 آیت نمبر 138 سے 141. آج کا موضوع کیا ہم دنیا دار لوگ ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. مومنو، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ. اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو خدا نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 138. لفظی ترجمہ: بشر المنافقین، آپ خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لِلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کو سے دوستی کرتے ہیں علاوہ مومنوں کے. أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت؟ وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بس بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، چلیں یہ پہلے دیکھیں منافقین کا مضمون ہے. سامعین کرام، گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تھا مومنوں سے، لفظی دعوی ایمان کرنے والوں سے مطالبہ تھا کہ تم حقیقی ایمان لے آؤ،
اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اور جو کوئی ایسا کرنے سے انکار کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا آیت نمبر 137 میں کہ جو لوگ ایمان کے تقاضوں پر مسلسل عمل نہیں کرتے، کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتے ہیں، کبھی اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، ثم ازدادوا کفرن، تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا، یعنی اگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ یہاں پہ تھوڑا سا یہ نقطہ نوٹ فرما لیں کہ بخشش نہیں ہوگی اگر منافق نے توبہ نہ کی۔ منافق کے لیے در توبہ، بلکہ ہر شخص کے لیے، مشرک ہو کافر ہو، ہر شخص کے لیے دنیا میں در توبہ کھلا ہوا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، اس سے اگر یہ فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اسے نقصان ہوگا۔ آج کا جو ہم نے سبق پڑھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی یہ آیت جو ہے پچھلی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، کہ جو لوگ کبھی کبھی مومن بن جاتے ہیں، کبھی کافر بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے سامعین کرام کہ ایمان یعنی اسلام کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ جہاں تک رہی ہماری بات، تو ہماری بات تو ذرا مختلف ہے سامعین کرام، کہ ہم تو ایمان کا کوئی تقاضا نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں ایمان کے تقاضوں کی بات آتی ہے تو ہم ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں دنیا کے تقاضے جو ہیں اس کو ہم نے ترجیح دے دی ہے۔ دنیا کے تقاضوں کو ہم ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ بھی یعنی اسی بارے میں ہے کہ جو منافق ہے، جو زبان سے تو دعوی ایمان کرتا ہے لیکن عملی طور پہ اسلام یا ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے رسول کے ذریعے ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا رہا ہے۔ یہ دردناک عذاب وہ ہے جس پر منافق اور نہ ہم یقین لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سامعین کرام، آپ دیکھ لینا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے کسی وعدے پر، خواہ وہ اچھا ہو جنت کے بارے میں، خواہ وہ برا ہو دوزخ کے بارے میں، ہم اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری ساری محنت جو ہے وہ دنیا کے لیے، ساری کوشش، ساری محنت جو ہے، دیکھیں اپنے آپ کو بھی دیکھتے جائیں نا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیات ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی تھوڑی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ دنیا والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کو دوست بناتے ہیں اور ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے کسی لمحے پر یعنی کام آ جائے۔ ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ تھوڑا سا غور کریں، یہ آیت دراصل ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے مصداق ہیں۔ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص جو ہے صاحب حیثیت شخص کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا ہے اور بنائے رکھنا چاہتا ہے، اور بگاڑنا نہیں چاہتا۔ اور بہرحال یعنی ایبتغون عندهم العزت، اب عزت آپ کو، مجھے آپ بتائیں، دیکھیں میں آج کل کے حالات کے مطابق اس قرآن کی آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم میں کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو آیت نمبر 139 ہے، یتخذون الکافرین من دون اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ تھوڑا سا یہاں رک کے اس پر غور تو کریں۔ ہم اپنی
یعنی ہماری دوستی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کافر کون ہے؟ دنیا دار ہے۔ آپ اپنی دوستی کا دائرہ کار دیکھ لیں کہ آپ کی دوستی آپ کے حلقہ احباب میں، آپ کی جو آپ کہتے ہیں یہ ہماری دوست ہیں، یعنی خواتین کی زیادہ تر سہیلیاں ہوتی ہیں یا آپ الگ الگ دائرہ کار ہیں۔ مردوں کا اپنا حلقہ احباب ہوتا ہے، خواتین کا اپنا حلقہ احباب ہوتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون دوسرے خاتون کے گھر میں چلی جاتی ہے، پڑوس والی، پڑوسن، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کس قسم کی خواتین کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتی ہیں، ان کی باتوں، ان کے ساتھ بات کرنا پسند کرتی ہیں۔ یہ دیکھیں میں نچلے لیول سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ ساری اس میں شامل ہیں باتیں، یعنی آپ کا دل کون سے لوگوں میں لگتا ہے، یہ میں مرد و خواتین دونوں کی، کہ آپ کون سے لوگوں میں بیٹھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں، وہاں بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ۔ آپ کن لوگوں کی آپ جب دعوت کرتے ہیں تو کون سے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی آج کے مطابق تو یہ، یعنی میں نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ یہاں تو مومن تو ہے نہیں، برائے نام اسلام ہے، برائے نام مسلمانی ہے، اور صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ صاحب اقتدار لوگوں کے ساتھ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، اور یہ جب تک یعنی آپ دیکھ لیں سیاسی پارٹیاں ہیں، آپ دیکھ لیں اب تمام سیاسی پارٹیوں کے ورکر اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ یہ کیوں اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آیا اللہ کی وجہ سے ہے؟ یہ دنیا کی وجہ سے؟ ظاہر ہے میں نے جتنی بھی عمر گزاری ہے، لوگ پارٹیوں میں اس لیے رہتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو الیکشن وغیرہ میں حصہ نہیں لیتے لیکن وہ ان کے لیے جلسے کرواتے ہیں، پارٹیاں ارینج کرتے ہیں، ان سے تعلقات رکھتے ہیں، ان کے جلسوں میں جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ یعنی وہ ایسا ٹھیکیدار طبقہ ہو گیا یا اور ایسے لوگ ہو گئے، تو دیکھیں ہم ان سے چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں دنیاوی مفادات ہم اس سے حاصل کریں گے جب یہ اقتدار میں آ جائیں گے۔ اقتدار میں نہ بھی ہو تو اپوزیشن والوں کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے اور ان کے بھی تعلقات ہوتے ہیں اہل اقتدار کے ساتھ، تو سب لوگ آپ یہ سارا معاشرہ جو ہے یہ ایک دنیا دار معاشرہ ہے۔ عزت ہمیں معلوم ہوتی ہے اونچے عہدوں میں، یہ 20 ہے، یہ 22 ہے، یہ 24 ہے، یہ 25 گریڈ ہے۔ آپ دیکھ لیں پولیس والے اپنے یعنی چاند ستارے جو ہیں سٹار بڑھاتے چلے جاتے ہیں آگے، جو بھی جس مقام پہ بھی، اب کیپٹن ہے وہ ضرور آرمی چیف کا خواب دیکھے گا اور دیکھے گا کہ اس کے لیے کیسے آگے جاتے ہیں، یا جنرل بننے کا خواب دیکھے گا۔ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو فوجی لوگ ناراض نہ ہو، پولیس والا ہے وہ کہے گا یار میں کس طریقے سے ایس پی بن جاؤں، ڈی ایس پی بن جاؤں، ڈی پی او بن جاؤں، تو یہ ظاہر ہے کہ نچلے سے طبقے سے آگے بڑھتے ہیں نا، تو یہ ہم دنیا والوں کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں، افسروں کے ساتھ ہم جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، ان سے ہمیں عزت ملے گی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ اپنے لیے عزت کا تقاضا کرتے ہیں۔ فوجیوں کو دیکھیں، حوالدار ہوگا اور بس اس نے بھی میڈل سجائے ہوئے ہوں، میڈلوں کی بہار ہوگی اس کے سینے پہ، پھر جب میڈل ملتے جائیں گے تو بس جو چھوٹے میڈل ہیں وہ رہتے جائیں گے، بڑے میڈل آپ اپنے سینے پہ سجا لیتے۔ یہ تمغہ جرت ہے اور یہ تمغہ شجاعت ہے اور یہ تمغہ فلانا ہے اور ڈھمکانا ہے، اور کشمیر جو ہے اس پہ قبضہ ہے ہندوؤں کا، اور پھر بھی ہم نے میڈل سجائے ہوئے۔ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مطلب اصل میں تو میں تفصیل کر رہا ہوں، یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت فان العزت للہ جميعا۔ دیکھیں مومن کی شان الگ ہے، تھوڑا سا میں آپ کو مومن کا بات بتاؤں۔
مومن کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے. مومن اپنی زندگی کا رخ پھیر کے اپنی زندگی کا رخ آخرت کی طرف کر لیتا ہے. اللہ اس کی منزل ہوتی ہے، اللہ اسے سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. پھر درجہ بدرجہ اللہ کے رسول مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کے قابل ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بھی. اور پھر مومن کی دوستی اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے. یہاں تذکرہ ہے نا من دون المؤمنین، اہل ایمان جو ہے وہ صرف اہل ایمان، اس کے دل میں صرف اہل ایمان کے لیے جگہ ہوگی. باقی لوگوں کے لیے پھر یعنی اگر اہل ایمان اس کے مومن کے اگر مسلک پہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کے راستے کا ساتھی نہیں ہے، تو وہ پھر اس کو جو تعلقات ہیں وہ بس ایک یعنی رشتہ دار ہو گیا یا جو بھی ہے وہ اس کے حساب سے تعلقات. محبت جو ہے دوستی مومن کی صرف اللہ، رسول اور مومن. یہ یعنی دوسری جگہ یہ کیٹیگریاں بیان کی گئی ہیں. یہاں تو صرف مومنوں کا تذکرہ ہے کہ بھئی اگر تم نے مومن بنانا ہے، دوست بنانا ہے تو صرف مومن کو بنانا ہے، اپنے ساتھی کو دوست بنانا ہے. اور یہ ایک جنرل عام سی بات ہے سامعین کرام. آپ اپنی دوستیوں کا معیار دیکھ لیں. میں آپ کو یعنی ایک ٹیسٹ دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ میں مومنانہ صفات ہیں، یہ ایک ٹیسٹ میں یعنی میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں، تو آپ اپنی حلقہ احباب اور دوستیاں اور دل میں آپ دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کی قدر کرتے ہیں، کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں. پھر ظاہر میں آپ کے حلقہ احباب ہے کیا، آپ کے دوست کون لوگ ہیں. اگر دنیا دار آپ کے دوست ہیں تو پھر آپ بھی دنیا دار ہیں. آگے مضمون آ رہا ہے انکم اذا مثلہم میں مضمون آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں تو یہاں پہ یہ دوستی کی بات کر رہا ہوں اور وہ ٹیسٹ کی میں بات کر رہا تھا. آپ کا کس محفل میں دل لگتا ہے آپ پھر اسی محفل والوں کے ساتھ ہیں. بہرحال یہ دیکھنا ہوگا. لیکن یہاں پہ منافقوں کو دردناک عذاب کی وعید اور پھر اس کی تفصیل کہ یہ ان کے حلقہ احباب جو ہے وہ صاحب ایمان لون، ان کی اٹھک بیٹھک، ان کی نشست و برخاست یہ اللہ والوں کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ دنیا داروں کے ساتھ ہوتی ہے. ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا، یہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کے پاس عزت، تو عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے. کیا یہ ان کے پاس عزت یا عزت کے جو ذرائع ہیں کیا یہ کافروں سے، اب کافروں سے مراد ہمارا تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے نا، جو زبانی دعویٰ کرنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ مسئلہ یہ چلا آ رہا ہے کہ یہ کافر جو ہے یہ کوئی اور مخلوق ہوتی ہے. اور خیر ہم نے تو دیکھا ہے کہ یعنی پھر آپ تخصیص میں آپ کی نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ بھی لوگوں نے دوستیاں بنا رکھی ہیں، قادیانیوں کے ساتھ دوستیاں بنا رکھی ہیں. اور قادیانی یا ہندو اس میں فرق نہیں ہوتا. پھر اگر آپ دنیا دار ہو گئے آپ ہر ایک سے دوستی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں چاہتا، بس اتنا کافی ہے. آگے اگلی آیت وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، حالانکہ کتاب میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ یکفر بہا، کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اور یستہزأ بہا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ
دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسا کرو گے تو تم انہی کی طرح ہوگے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ، یعنی سب کا ٹھکانہ جو ہے منافقوں کا اور کافروں کا۔ دیکھیں فرق ہے، ہوتا نہیں ہے۔ ہمیں تو دیکھیں ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا یعنی اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور کہنے دیں مجھے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوستیاں بناتے ہوئے اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ وہ شخص یعنی اس کا نظریہ کیا ہے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ دنیا دار ہونا چاہیے، دنیا دار ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، قلبی طور پر خوش ہوتے ہیں دنیا داروں کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن دیکھیں یہ ہم میں موجود ہیں، یہ خامیاں ہم میں موجود ہیں، اور منافقانہ جو صفات ہیں وہ ہم اس پر پوری اترتے ہیں۔ آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا نا آیت نمبر 136 کی جو ہم تفصیل بیان کر رہے تھے کہ انکار کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں، اور آپ خود اپنا احتساب کریں اس سے پہلے کہ آپ کا احتساب ہو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ تو انکم اذا مثلہم، تم تو انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ ان اللہ تو بہرحال یہ دیکھیں ہمیں تو پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو یقین یوم آخرت پہ بھی یقین نہیں ہے، قبر کی زندگی پر یقین نہیں ہے، اور حشر، قبر، جنت، دوزخ، اس کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ آیت بڑی ایک قسم کی ہولناک ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافر اور منافق ان سب کو میں اکٹھا کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ لفظی ترجمہ سنا رہا ہوں میں، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ لیکن پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے سوچوں کو دیکھیں، آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں کہ نہیں ہوں۔ آپ تو لفظی طور پہ زبانی دعوی ایمان کر کے اس پر آپ مطمئن ہیں، حقیقی ایمان ہم میں موجود نہیں ہے سامنے کا۔ اصل ایمان جو ہے وہ اس کے نہ ہم طلبگار ہیں، نہ خواہش مند ہیں، اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں حقیقی ایمان کی۔ یہ ایک یعنی سوچنے کے قابل بات ہے، لیکن ٹھکانہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ اب مزید تفصیل ہو رہی ہے، الذین یتربصون بکم، یہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں تمہارے بارے میں۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر ہوتی ہے فتح تمہیں کوئی یعنی فتح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قالوا الم نکم معکم، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور کافروں کو اگر کچھ حصہ مل جائے اس فتح سے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے؟ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں لیا؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سو اللہ تعالیٰ ان فیصلہ جو ہے قیامت میں کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ نے کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہرگز غالب نہیں کرے گا۔
لفظی ترجمہ لم یجعل اللہ للکافرین، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ، یعنی ان کو غلبہ نہیں عطا فرمائے گا کافروں کو۔ یہ میں تھوڑا سا عرض کر دوں سامعین اکرام کی یہ آیت جو ہے یہ ظاہر ہے اس شان نزول کے مطابق زیادہ فٹ آتی ہے۔ اس میں ہم اپنے لیے ہدایت دیکھتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود تھی، مدینے کی بات ہے۔ سورہ نساء ظاہر ہے کہ مدنی صورت ہے، وہاں مسلمانوں کی یعنی زیادہ مسلمان تھے، منافق کم تھے۔ آپ دیکھ لیں 1000 مسلمان تھے غزوہ احد کے موقع پہ، لیکن 300 جو ہے وہ چلے گئے، لیکن 700 تو پھر بھی رہ گئے، مطلب 1/3 جو تھے وہ چلے گئے تھے، 1/3، لیکن 2/3 تو پھر بھی تھے، 2/3 غالب تھے۔ تو یہ اس یعنی زیادہ تر ظاہر ہے کہ ہم آیت کو اس کے شان نزول کے مطابق بھی دیکھیں گے، زیادہ تر یہ فٹ وہاں پہ آتی ہے۔ آج کل تو مومن ہی نہیں ہے، لیکن یہ ایک رویے کا تذکرہ ہے، ایک رویے کا تذکرہ ہے کہ منافق جو ہے وہ موقع پرست ہوتا ہے، منافق موقع پرست ہوتا ہے، اور یہ موقع پرستی تو آپ بھی یعنی آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ موقع پرستی، جو بھی دفتر میں جو بھی صاحب آ جاتا ہے سب اس کے چیلے چانٹے چمچے بن جاتے ہیں، اور جب وہ چلا جاتا ہے اس سیٹ سے اس کو پھر پوچھتے ہی نہیں۔ ویسے میں ایک بات کروں سمجھنے کے لیے، موقع پرستی یہ ہر جگہ ہوتی ہے، موقع پرستی، اور اس سے لوگ جو ہے یعنی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن موقع پرستی آج صرف آپ دیکھ لیں کہ یہ موقع پرستی اس آیت کے مطابق یعنی منافقوں کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ذہنی ترتیب ہوتی ہے کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ موقع پرستی کا ہم شکار ہیں کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اے مسلمانوں یہ حالات اسی طرح چلتے رہیں گے، میں فیصلہ کروں گا روز قیامت کو تمہارے درمیان، اور وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں کرے گا، اور بالکل نہیں کرے گا، آج بھی نہیں کرے گا۔ آج اگر کافر ہم پر غالب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ یعنی دیکھیں یہ ایک وہ ہے نا، مطلب یہ ہے، اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آج صرف ترجمہ آپ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام ترجمہ سنا دیں۔ بشر المنافقین، بشارت دے دے منافقوں کو، بأن لہم عذابا علیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ للذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کے سوا۔ ایبتغون عندہم العزۃ، کیا یہ ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور اس نے یہ حکم نازل کر دیا ہے کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، یکفر بہا، انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور مذاق ہو رہا ہے ان کے ساتھ،
فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، اس وقت ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک دفتر ہے، صاحب لگے ہوئے، محفل ہے، صاحب لگے ہوئے کہ وہ ایسی دنیا دارانہ بات کرتے ہیں اور اس میں اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، تو اب وہ چیلے چانٹے جو ہیں وہ تمام دفتر کے، وہ تو صاحب جو ہے وہ تو صاحب ہیں، وہ تو ان کے چمچے ہیں، ورنہ صاحب کو تو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ وہ میں آپ کو وہ بتا رہا تھا نا کہ دیکھیں آج کل کے حالات میں ہم دیکھیں گے، یا آپ کا ایک دوست ہے تو اس کے ساتھ وہ اگر وہ کر رہا ہے، یا دوستوں کی محفل ہے اس میں ایسا ہو رہا ہے، تو آپ کو حکم ہے اللہ کا کہ آپ اگر مومن ہیں تو اس وقت ان کا ساتھ نہ دیں جب تک وہ مضمون بدل نہ جائے۔ فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر تم ایسا کرو گے انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اچھا، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کر دے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، اے پیغمبر منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے۔ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور خدا نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں اگر خدا کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں، تو خدا تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور خدا کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم